نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ باب نمبر 215 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیا ہے باب المسکن الواسعی کہ کھلے گھر کا بیان، اور حدیث نمبر 457 اس کے نیچے درج کی ہے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسیع گھر کا ہونا اور نیک پڑوسی اور اچھی سواری کا ہونا آدمی کی سعادت مندی ہے۔ اب دیکھیں، جو پیچھے ہم نے درس سنا ہے اس درس کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت کی کہ جو لوگ نمود و نمائش کے لیے بڑے گھر بناتے ہیں اس میں تکلفات کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو اسراف کی طرف فرمایا کہ یہ اسراف ہے۔ لہذا ان احادیث کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کوئی بندہ ضرورت کی بنیاد پر گھر کو کھلا نہ بنائے، جان بوجھ کے گھر کو تنگ کرنا نہیں۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ کے اوپر یہ حق ہے، ضروری ہے کہ آپ بچوں کے لیے سہولت کو ہموار کریں۔ ایسا گھر بنانا کہ جو کھلا ہو، یعنی یہاں پر بچے سکون سے رہ پائیں، وہ گھر بنانا بالکل درست ہو، حسن نیت کے ساتھ، بچوں کی خیر خواہی کے لیے، ماں باپ کی خیر خواہی کے لیے، اہل و عیال کی خیر خواہی کی، یہ حسن نیات داخل کر کے کوئی گھر بنائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سعادت مندی ہے اس کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع گھر، یعنی ایسا گھر جس کے اندر اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، آقا نے فرمایا یہ سعادت مندی، اور فرمایا کہ ساتھ اگر اچھا پڑوسی مل جائے یہ بھی سعادت مندی ہے، کیونکہ اچھا پڑوسی ایک رہبر کی طرح ہوتا ہے۔ لہذا اچھے پڑوسی کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اچھے پڑوسی کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اگر اچھا پڑوسی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کے کام آئیں۔ اور پھر آگے فرمایا اچھی سواری۔ اچھی سواری کا مطلب یہ ہے کہ وہ سواری جس کے اوپر آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر سہولت سے بیٹھ کر سفر کر لیتے ہیں، سہولت سے بیٹھ کر اپنے کام کر لیتے ہیں۔ لہذا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سائیکل کی صلاحیت دی ہے یا ان کے پاس وہ اس کیٹیگری کے بندے ہیں تو سائیکل ٹھیک ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ زیادہ صلاحیت دے تو موٹر سائیکل پہ آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ مال میں اور برکت دے تو کار پہ آ جائے، اچھی گاڑی رکھے۔ لہذا مومن کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ اچھا پہنتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اور اسی طرح اچھی سواری کے استعمال کرتا ہے۔ پر ان سارے امور میں مومن جو ہوتا ہے وہ نمود و نمائش نہیں کرتا، وہ دکھاوا بازی نہیں کرتا اور تکلفات میں نہیں پڑتا۔ اچھی چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز لیں جو تکلفات سے بڑی پڑی ہو، نہیں، تکلفات سے ہٹ کر بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو چیز ضرورت کے تحت وہ لے لیں۔ اب تکلفات کیا ہے؟ آپ نے گاڑی لی، ایک ہی گاڑی آپ کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے اپنے شوق سے 2 لے لی۔ اب جو ایک سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تکلفات ہے سب، وہ اسراف ہے سب۔ ضرورت آپ کی ایک ہے لیکن آپ کے شوق نے آپ کو اسراف کی طرف منتقل کر دی ہے، وہ اسراف درست نہیں ہے۔ اسی طرح بقیہ چیزوں کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، باب نمبر 216 ہے، جو آدمی بالا خانے بنائے اس کا بیان۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر کی بالائی منزل کے ایک کونے میں تھے، تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سنی، وہ اترے تو میں بھی اترا۔ وہ اپنے قدموں کو قریب قریب رکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت زید بن ثابت کے ساتھ تھا تو وہ بھی اسی طرح چلے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ میں نے اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ایسے ہی چلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ایسے کیوں چلا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ علم والے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ ہمارے قدموں کی تعداد نماز پانے میں زیادہ ہو جائے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت زید بن ثابت نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی، اور انس بن مالک نے زید بن ثابت جو کہ اکابر صحابہ کرام میں سے تھے ان کی اتباع کی۔ کیوں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام صرف حضور علیہ السلام کے فرمان کے اوپر ہی فقط عمل نہیں کرتے تھے، فرمان پر تو دل و جان سے عمل کرتے تھے، پر آقا علیہ السلام کی چلن تک کو صحابہ کرام اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو دیکھیں جیسے آقا علیہ السلام کو چلتے ہیں زید بن ثابت نے دیکھا وہ اسی طرح چلتے تھے۔ ان کو یوں چلنے کی حکمت کا پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ ویسے تو حدیث میں آ گیا کہ تھا ان کو پتہ، لیکن پتہ ہو یا نہ ہو وہ کاپی کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ آپ گھوڑے کو لے گئے اور ایک جگہ سے گھما کر واپس لے آئے، تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی کام بھی نہیں لیا اور گھوڑے کو ایسے گھما کے لے آئے، تو انہوں نے کہا بس ایک بار میں نے دیکھا تھا حضور علیہ السلام یہاں تشریف لائے تو آپ نے یہاں پہ آ کے گھوڑے کو ایسے گھما کے واپس تشریف لے گئے۔ تو کہنے لگے مجھے اس کی حکمت تو نہیں پتا کہ یہاں گھوڑا گھمانے کی حکمت کیا ہے، پر صرف یہ پتا ہے کہ یہ ادائے حبیب ہے اور ادا کر رہا ہوں۔ پھر دوسری بات، آقا علیہ السلام چھوٹے قدموں سے تشریف لے جا رہے تھے نا، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات انس بن مالک کو بتائی، اور انہوں نے یہ بات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یعنی یہ پوری پھر ایک چین بات کی، یعنی دو تین شخصیات سے ہوتے ہوئی پہلے یہ تربیت آقا علیہ السلام نے حضرت ثابت کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک کی کہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے جائیں گے تو نماز کی طرف جانا، چونکہ ہر قدم پہ ثواب ہے تو جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اب وہ اس میں وہ بالا خانے کا ذکر، وہ کہنے لگے بالا خانہ میں ہم کھڑے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بالا خانے بنانا یہ گھروں میں اچھی بات ہے، اس سے گھر میں ہواداری رہتی ہے، اس سے روشن دان یعنی روشنی آتی ہے، دھوپ کا آنا جانا ہوتا ہے، جس سے بہت ساری چیزوں انسانی جان کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آکسیجن اور ہوا کی کراسنگ جو ہوتی ہے وہ بندے کے سانس لینے کے عمل میں بہت زیادہ آمد چیز ہوتی ہے۔ لہذا گھروں میں بالا خانے آج سے نہیں، یہ بہت عرصہ پہلے سے حضور علیہ السلام کے دور میں بھی بنائے جاتے تھے۔ آگے حدیث باب نمبر 217 دیکھیں، اور عمارتوں میں نقش بنانے کا بیان۔ حدیث ہے 459، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ ایسے گھر نہ بنا لیں جن کو نقش و نگار والے کپڑوں سے ملتا جلتا نہ کر لیں، یعنی ان کو اس طریقے سے سجایا جائے گا کہ جس طرح کپڑے کے اوپر نقش و نگار کیے جاتے ہیں۔ یعنی لوگ تکلفات میں پڑ جائیں گے، فضولیات میں پڑ جائیں گے، یہ چیزیں گھر میں کے اوپر یہ نہ بھی بنی ہو تب بھی گھر خوبصورت ہی ہوتا ہے، گھر ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ اس تکلفات میں دنیا کی طرف، دنیا کی رنگینی کی طرف چلے جائیں گے، تو یوں گھروں کی تزئین و آرائش میں تکلفات کا شکار ہو جانا، بیجا مال کا اسراف کرنا، یہ ان معنی میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 459 کے اوپر ہم آج کا درس ختم کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔